علی اللہ سے اتنا قریب کہ اس کی ولایت شرط نبوت بن جائے، اتنا قریب کہ جب ضربت لگی ہے نا تو ایک مرتبہ سجدے میں سر رکھا، زخمی سر سجدے میں رکھا اور کہا پروردگار جب قیامت کا دن ہو اور سارے انبیاء و مرسلین جمع ہوں اس وقت تو گواہی دینا کہ علی نے تیری عبادت میں کوتاہی نہیں کی۔ ضربت لگی 19ویں رمضان کی صبح کو، سر اٹھایا، خاک مسجد کی مٹی خاک مسجد اٹھائی، اپنے زخمی سر پہ ڈالی اور آیت پڑھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے اسی مٹی سے خلق کیا ہے، اسی میں پلٹائیں گے، دوبارہ اسی سے اٹھائیں گے۔ اور پھر وہ جملہ کہا جو بار بار سنتے ہو، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ گلیم میں ڈالے گئے اور گلیم چلا، جب گھر کے دروازے پہ پہنچا ایک طرف سے حسن ابن علی نے اٹھایا تھا، دوسری طرف سے حسین ابن علی نے اٹھایا تھا، پیچھے دو علی کے ساتھیوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ کہنے لگے بیٹے حسن سن رہے ہو نا، سیدانیاں رو رہی ہیں۔ بیٹے مجھے پسند نہیں ہے کہ فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کی آواز نہ محرموں کے کانوں تک جائے، انہیں رخصت کر دو۔ جب وہ رخصت ہو گئے نا تو علی نے کہا کہ جب میں چلا تھا گھر سے تو بچیوں نے مجھے اپنے پاؤں سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ بچیوں کو بڑا صدمہ ہوگا، بچیوں کو بڑا صدمہ ہوگا۔ ایک ہاتھ حسن کے کاندھے پر رکھا، دوسرا ہاتھ حسین کے کاندھے پر رکھا۔ جیسے ہی دروازے میں داخل ہوئے بچیوں نے ایک چیخ ماری، کہنے لگے کہ بیٹیوں اتنا نہیں روتے، صبر کرو۔ یہ جملہ تو ساری بیٹیوں سے کہا تھا اور اب زینب کی طرف مڑے، کہنے لگے زینب تو بہت رو رہی ہے نا باپ کے زخمی سر کو دیکھ کر، جب بھائی کے کٹے ہوئے سر کو نو کے نیزہ پہ دیکھے گی۔ بس تم نے گریہ کیا۔ دو جملے سنو، شہزادی زینب، 20 کا دن گزرا، 21ویں کی رات آئی، 21ویں کی صبح کو علی کی شہادت ہے۔ علی کے دوست آئے، آدھی رات کے قریب کہا میرے دوستوں کو بلاؤ۔ علی کے دوست آئے، کچھ دیر بیٹھے، اور اب میرے خدا کی قسم ہم یوں ہی نہیں مان لیتے امام۔ اس وقت میں 21ویں کی رات ہے، ساتھیوں سے ملے، خیریت پوچھی اور اس کے بعد کہنے لگے سلونی سلونی قبل ان تفقدوا، تاریخ ہے تاریخ، پوچھو۔ اور اس کے بعد ایک جملہ کہا جو زندگی میں کبھی نہیں کہا تھا، کہنے لگے لیکن زیادہ نہ پوچھنا اس لیے کہ علی کمزور ہو گیا ہے۔ سن لیا۔ پھر بھی کچھ لوگوں نے سوالات کیے، علی نے جوابات دیے، کتابوں میں موجود ہیں، میں نے دیکھے ہیں۔ پھر اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا، اسبغ ابن نباتہ ہیں، حجر ابن عدی ہیں، دوسرے بزرگ تشریف فرما ہیں، کہنے لگے نیکی کی راہ پہ چلنا، یتیموں کا خیال رکھنا، تقوی اختیار کیے رہنا، اور ہر وہ امر جس کے لیے رسول نے حکم دیا ہے اسے ادا کرتے رہنا۔ یہ کہہ کے اپنا ہاتھ زخمی پیشانی پہ رکھا اور کہنے لگے حفظکم اللہ، لوگوں سنو اب مجھے محشر میں دیکھو گے۔ بس جیسے ہی علی نے کہا کہ تم مجھے محشر میں دیکھو گے، پردے کے پیچھے سے سیدانیوں کے رونے کی آواز آئی، کہنے لگے اہل کوفہ رک جاؤ، جانتے ہو یہ کون بیویاں رو رہی ہیں؟ یہ محمد کی نواسیاں ہیں، فاطمہ زہرا کی بیٹیاں ہیں، ایک دن کوفے میں آئیں گی، ان کا خیال رکھنا۔ ایک جملہ گئے، علی کے ساتھی گئے، گھر کی کنیز بیان کرتی ہے کہ سب ادھر ادھر تھے، رات کا آخری پہر تھا۔ ایک مرتبہ علی نے ہاتھ کے اشارے سے بڑی بیٹی کو بلایا، پہچان گئے نا بڑی بیٹی شہزادی زینب۔ جب شہزادی باپ کے پاس آئی
تو علی نے اپنا زخمی سر اس کے کندھے پہ رکھ دیا. دیر تک علی اپنی بیٹی سے بات کرتے رہے. اب یا زینب کو معلوم کہ علی نے کیا کہا یا خود علی کو معلوم, کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ علی نے کان میں کیا کہا ہے. جب بی بی یزید کے دربار میں جا رہی تھی تو کہتی جاتی تھی قیدیوں مت گھبراؤ, علی کی بیٹی تمہارے ساتھ ہے. جب آخری دروازہ آیا یا علی کہہ کے بیٹھ گئی. سجاد دکھا پوری اماں گھبرا گئی, کہا نہیں, میرے بابا نے 21 رمضان کی صبح کو مجھ سے کہا تھا تجھے دربار میں جانا ہوگا, مت گھبرانا, میں تیرے ساتھ چلوں گا. میں گھبرائی نہیں, اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں. یہ کہہ کے کھڑی ہوئی, السلام علیکم یا امیر المومنین, قیدیوں میرا بابا